یا سب تاخیر کی وجہ ہے کیا؟ ڈر کس بات کا ہے؟ مقبولیت میں کچھ کمی ہوئی ہے ان 15-16 ماہ میں؟ پتہ نہیں کن کن باتوں سے فیسنیشن ہے. اب یہ کچھ بات ہے، ملک کہاں جا رہا ہے، کدھر پھنسا ہوا ہے. آپ وہ جی سپٹمبر میں آ رہا ہے یا اکتوبر میں آ رہا ہے، اس پہ اب کیا کریں؟ آپ بتائیے نا کہ کیا کریں. ایک میں اس سے پہلے ایک آپ کو بات ایک بتا دوں. وہ جو جج صاحب تھے نا، مشہور زمانہ، جنہوں نے یہ 3 سال کی سزا سنائی ہے، ان کا آپ کو پتہ ہے نا کل وہاں سے تبادلہ ہو گیا. اپنی جو عدالت تھی وہاں سے وہ جا کے ایک دوسری ان کو کسی جگہ کر دیا. انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست دی تھی کہ مجھے خطرہ ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں فیصلے کے بعد، یہ ہے وہ ہے. وہ جو ان کی انگریزی میں اپلیکیشن ہے جو چیف جسٹس کے نام، اس میں کم از کم 7 8 9 معمولی گرامر کے مسٹیک. میں نے کل جب پڑھا تو میں نے کہا یہ حالت، آپ ایک 2 پیراگراف کا 3 پیراگراف کا اتنی سی عرضی تو آپ لکھ نہیں سکتے. موت و حیات کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اتنے بڑے بڑے فیصلے آپ کر دیتے ہیں. میں صرف یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ قابلیت کا لیول، وہ کام ان سے لیا کچھ اور جا رہا ہے یا لیا گیا تھا. تو اس طریقے سے معاملات ہمارے ملک میں چلتے ہیں. اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف آئیں گے نہیں آئیں گے، فلانا کریں گے. دیکھیے مریم، میں آپ سے کہوں، مسائل میں پھنسا ہوا ملک. کچھ تو جب ہم بیٹھتے ہیں، دیکھیں نا، گاؤں میں ہمارے پنجاب میں جب بیٹھتے ہیں لوگ، اسے کہتے ہیں، ایک پنجابی کا لفظ ہے پریوں. پریوں ان کے صوبے میں، یہ صافی صاحب کے صوبے میں اسے جرگا کہتے ہیں. جب وہ آپ مشاورت کرتے ہیں تو کوئی کامن فریم آف ریفرنس ہوتا ہے، اور پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بھیڑیں گئیں یا ٹرک گیا یا چوری ہو گئی یا یہ ہوا، تو اس کا فیصلہ کیا کرنا ہے. اس میں وہاں جو آپ پریوں میں یا جرگا میں بیٹھتے ہیں، آپ طرفداری کی بات نہیں کر سکتے. طرفداری کی آپ کریں گے، آپ کو کان پکڑ کے آپ کو باہر نکال دیں گے. آپ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ ایسی بات جو آپ لوگوں کے سامنے، اپنے جو ان کے سامنے آپ وہ کر سکیں. نواز شریف کا آنا جانا بے معنی ہے. اچھا، مطلب معنی والی بات یہ ہے کہ مسائل جو ہیں اس سے آپ نے نکالنا کیسے ہے ملک کو، اور اس کے لیے آپ نے ایک چیز ماپنی ہے. کوئی پیمانہ آپ کیا رکھیں گے؟ میٹر رکھیں گے، گز رکھیں گے، لمبائی کریں گے، چوڑائی کریں گے. جمہوری معاشروں میں پیمانہ عوام کی رائے جاننے کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، انتخابات سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، ہیلے بہانے. اب وہ نہ کوئی کرے، وہ ایک طرفداری کی ایک یہاں پہ مشق شروع کر دے، اس کا تو کوئی علاج ہے کوئی؟ اگر الیکشن آپ نے نہیں کرانے یا ہیلے بہانے سے آپ بھاگ رہے ہیں، یا اس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ آپ بنا رہے ہیں جو بنائی جا چکی ہے اور بنائی جا رہی ہے، تو نواز شریف کا آنا جانا فلانا کرنا، ہم اسے کیا کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے رہے؟ وہ تو انتخابی مہم لیڈ کرنے آ رہے ہیں نا نون لیگ کے بھائی مطابق. یہ بات ہے، پر وہ جو ہے جو اس قسم کی انتخابی مہم کون سی وہ لیڈ کریں گے؟ آپ نے جو عوام کی رائے آپ نے وہ جاننی ہے، عوام کی رائے آپ نے ایسے جاننی ہے جیسے ضیاء الحق نے جانی تھی. ٹھیک ہے، آپ اگر ہمت ہے، یا تو الیکشن کی بات نہ کریں، کہیں کہ یہ ملک الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. جب تک یہ بجلی اور فلانا اور یہ اور جو ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، جب تک یہ گالیوں کی گونج رہی، ہم عوام کے سامنے نہیں آ سکتے. ایک بات ہے، وہ آپ ڈر رہے ہیں انتخابات سے، آپ بھاگ رہے ہیں، ہیلے بہانے آپ بنا رہے ہیں، وہ انتخابی مہم وہ کرنے آ رہے ہیں. او یار خدا کے واسطے، یہ جو آپ نے ماحولیاں بنا دی ہے، یہ انتخابی ماحول کا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ماحول بن گیا ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر، پھر بھی جو پارٹیز ہیں رجسٹرڈ ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، لیڈران اندر ہیں، انہیں رہنے دیں.
لیکن باقی لوگ ہیں انہیں کاغذات تو داخل کرنے دیں، پھر ہمت آزمائے نا. وہ جب آپ نہیں کر سکتے تو کون سی آپ انتخابی مہم ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کریں گے؟ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ جو آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو انتخابی مہم کو لیڈ کرنے آ رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے بھی بلایا تھا ایاز صاحب تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے لیے. پیپلز پارٹی کا بالکل الگ موقف سامنے آیا، وہ کہہ رہی ہے ہمیں 90 روز میں انتخابات چاہیے، لیکن نون لیگ 90 روز میں انتخابات کی حامی نہیں ہے. یہ دونوں کے موقف الگ الگ کیوں دکھائی دے رہے ہیں اس پر مردم شماری کو لے کر؟ وہ ایک گاڑی کے مسافر رہے ہیں، اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے پاکستان میں پچھلے 15-16 ماہ میں، اور پچھلے سال جو سال کے اوائل میں ہوا تھا، یہ سارے مل کے انہوں نے کیا تھا. تو اس کو چھوڑیں، پارٹیز کو چھوڑیں. میں کسی کی نہ کسی کے پہ تنقید کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. کوئی پاکستان کے لیے اصول تو آپ واضح کریں نا کہ ہم نے آگے کیسے جانا ہے. کچھ تو پرنسپلز ہوں، کچھ فریم ورک تو ہم بنائیں. یہ جو ہے ایک کسی کی میں تنقید گولہ باری کرتا ہوں یا تعریف کرتا ہوں، اس سے یہ جو ہے ہمیں پاکستان کو نکالنا ہے یہاں پہ، اس سے باہر کوئی تو کریں. اگر آپ کے پاس صاف انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ ہے بتا دیں کہ نہیں جی نہیں کہ یہ طریقہ ہے. ہم نے افریقہ سے کسی کو بلانا ہے، کسی ایدی امین کو بلانا ہے، فیلڈ مارشل حاجی ایدی امین آئے گا تو وہ ہمارے ٹھیک ہے، ہم مان لیتے. کچھ تو آپ بتائیں. الیکشن کے سوا آپ کے پاس ہے کیا؟ اور یہ جو آپ کر رہے ہیں کوشش، بات سنیں، یا تو پبلک اوپینین پہ امپیکٹ ہو، پھر تو ٹھیک ہے، دیکھ لیں. اچھا، یہ جو یہاں پہ بات ہے کہ جی عوام کس کے ساتھ ہے، یہ ہے. جب محمد علی دا گریٹ باکسر، دا گریٹ محمد علی کہتا تھا کہ میں گریٹسٹ آف آل ٹائم ہوں، اس نے اپنی برتری رنگ میں ثابت کی. ایگزیکٹلی. اور جب پہلے بھی بہت مہا چیمپئن تھا، لیکن جب جارج فورمن کو اس نے ڈیفیٹ کیا، جب سارے کہہ رہے تھے ہار جائے گا، تو پھر اس نے کہا مجھے پھر نہ کہنا کہ میں کسی فائٹ میں انڈر ڈاگ ہوں. اس نے ثابت کیا تھا. بھائی جیسے باکسرز کے لیے رنگ ہوتا ہے، سیاست کے لیے الیکشن کا میدان ہے. الیکشن کا میدان میں آپ آئیں. آئین کا تقاضا تھا، سپریم کورٹ کا حکم تھا، پنجاب اور کے پی کے میں کرائیں، آپ نے نہیں کرائیں، ٹھیک ہے، وہ ٹل گیا. ابھی ہم ایک اور پہ ہیں. ابھی آپ کو سینسس یاد آ گئی ہے، حلقہ بندیاں یاد آ گئی ہیں، آئین کی تشریحیں یاد آ گئی ہیں. صدر کے دعوت پہ ایک مطلب ہے کہ یہ ایسا معاشرہ ہے کہ ہمارے میں ایک وہ ہوتی ہے نا سیولائزڈ گریس، وہ ایک ہوتا ہے ایک تھوڑا پروپرائٹی. ہمارے میں پروپرائٹی نہیں رہی، ہم میں یہ سینس بھی نہیں رہا کہ کون سی چیز مناسب ہے، کون سی چیز نامناسب. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل انتخابات ہیں، لیکن ان حالات میں جو نہیں کہہ الیکشن ہوگا. رہا مریم پلیز، میں نہیں کہہ رہا، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اگر انتخابات نہیں ہیں تو بتا دیجئے کیا ہے، پھر کیا متبادل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس کے دیکھیں ایک منٹ بات سن لیں. تو اس لیے انتخابات کب کریں؟ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے ملک میں، یہ کوئی آپ یہاں پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے؟ خام خواہ کی آپ وہ ایک وہ وکالت پکڑ لیں، وکالت نامہ کسی کا، اور کہتے رہے ایسے جو یہاں پہ بن گیا. اب میں ساری تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کا وہ جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ابھی بھی کہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے وہ آگے آپ بڑھنا کریں ہے. گی، وہ آپ کر نہیں سکتی، اس کی متحمل آپ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، یہ کوئی بھائی ماحول الیکشن کا بہت کم ہے، مجھے آگے بنائے، بڑھنا ہے. ہمت ہے آگے کر. یا سب نگران وزیر اعظم کوئی حل نکال سکتے ہیں اس کا؟ جو ڈگڈگی پہ ناچ رہے ہوں اور ان کو ڈگڈگی پہ بلایا گیا ہو، وہ کچھ کر سکتے ہیں. بھئی ہم کیوں کہتے ہیں الیکشن؟ اس لیے نہیں الیکشن کہ الیکشن بڑی جب تک آپ کے پاس ایک مضبوط حکومت نہ ہو جس کے پیچھے عوامی تائید ہو، آپ یہ ڈیفیکلٹ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ نے ہٹا دیا، آپ نے سب کچھ کر گیا، حالات تو آپ سے کنٹرول نہیں ہوئے نا، حالات آپ کے ہاتھ سے باہر نکل گئے. رونا تو یہ ہے. آج اگر یہاں پہ دودھ کی نہریں چل پڑتی تو پھر کس نے ماضی کو یاد کرنا تھا یا کسی اور چیز کو کہنا تھا بھئی یہ ٹھیک ہے. پھر تو کسی نے نہیں کہنا تھا الیکشن ہونے چاہیے. اور ہم کہتے ہیں آپ سے ہو جو نہیں رہا، ہاتھوں میں وہ بات نہیں ہے، ذہنوں میں وہ سوچ نہیں ہے.
اس لیے وہ آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. کام کرنے دیں. جو ایک حکومت آئے, ایک حکمرانی کا ایک فریم ورک آئے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو. بجلی کے بل جو ہے یہ کرائسس نہیں, بجلی کے بل ایک سمپٹم ہے جو آپ نے افراتفری ملک میں پھیلا دی ہے, ٹھیک. اس کا ایک شاخسانہ ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے.